میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی عز و جل، حصول ثواب، حصول علم دین کی نیت سے آخر تک بیان میں شریک رہوں گا۔ حتی الامکان نگاہیں جھکائے توجہ کے ساتھ تعظیم علم دین کی نیت سے 2 دانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، بلا حاجت شرعی بیچ میں سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ جو سنوں گا اس پر عمل کی بھی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت کے پرچار کی نیت سے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ دوران بیان صلو علی الحبیب کہا گیا تو با آواز بلند درود پاک پڑھوں گا۔ کسی کا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے خزانے کے انبار صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تم پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدث العالی اپنے رسالے سمندری گنبد صفحہ نمبر 7 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے، یا رب غفار عز و جل، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔
چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ ناواقفیت کے باوجود مسافر و مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، یعنی کہ وہ آپ کو پہچانا نہیں لیکن مسافر و مہمان ہونے کے ناطے آپ کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر گیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زنبیل یعنی ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد عورت تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت یعنی گواہی دی اور اسی وقت رحلت یعنی انتقال فرما گئے۔ قصاب جب واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ عز و جل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کے سر اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنانا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہے، لہذا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ماں باپ کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے کہ جو ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، ان کی خدمت بجا لاتا ہے، یقیناً وہ بڑا ہی سعادت مند ہے کہ والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس دن میں ایک اور ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ حضرت سیدنا باعزیر بستامی قدس سرہ سامی فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر لے آیا، مگر ماں کو نیند آ گئی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آب خورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہو تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے آب خورا پیش کیا۔ برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی آب خورے یعنی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی، اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ عز و جل میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت نقل کرنے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت
اپنے رسالہ سمندری گنبد صفحہ نمبر 5 پر فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں، کہ والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے، والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ اسی طرح ماں باپ کو دور سے آتا دے کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے، ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہیے، تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے، ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ماں باپ سے کس قدردان ہوا کرتے تھے، اور ان کی کیسی عظیم مدنی سوچ تھی کہ ہم 2 غلام کہاں سے لائیں۔ افسوس کہ اس طرح کے معاملات میں 2 مرغیاں بلکہ 2 انڈے بھی راہ خدا عز و جل میں دینے کا ہم میں جذبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ آئیے بغیر کسی خرچ کے بالکل مفت ثواب کا خزانہ حاصل کیجیے، خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے۔ ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہنے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمائے کہ نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و مجبور نہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نگاہ کرے تو وہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو جس طرح ماں باپ کی تعظیم کا درجہ ہے، ان کی تعظیم کرنے والا دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کرتا ہے، اسی طرح جو ماں باپ کو نو لفٹ کرتا ہے، ان کی تعظیم بجا نہیں لاتا بلکہ انہیں طرح طرح کی ایذائیں دیتا ہے، ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، تو ایسے شخص کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والا جیتے جی گونگا ہو گیا۔ اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے جہاں عبرت کے مدنی پھول ہیں، وہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور ہے، خصوصاً وہ مائیں جو بات بات پر اپنے اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے وغیرہ کوسنے یعنی بد دعائیں دیتی ہیں۔ ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت یعنی گھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے اور جو ماں باپ خود بھی ٹینشن میں آ جائیں۔ لہذا اولاد کو صرف دعائے خیر سے نوازتے رہنا انصب یعنی زیادہ مناسب ہے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت برا سفر بے شک سعادت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں اور دیگر مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے بیرون ملک سفر کرنا، وہاں 12 ماہ یا 25 ماہ رہنا بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ مگر یہاں پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو، ان کو اس سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو ہرگز سفر مت کیجیے۔ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کیسی پیاری تربیت ہے کہ اگرچہ آپ راہ خدا کے مسافر بننا چاہتے ہیں
اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں 12 ماہ کے لیے 25 ماہ کے لیے سفر کرنے کا آپ کو شوق ہے، آپ کہنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو، ان کو اس سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو ہرگز سفر مت کیجیے۔ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عام کرنے کا مقصد اپنی واہ واہ کرنا نہیں، رضا الہی پانا ہے، اور ماں باپ کا دل دکھا کر رضا الہی کی منزل ہرگز نہیں مل سکتی۔ نیز دوسرے شہروں یا ملکوں میں نوکری یا کاروبار کرنے والے بھی ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہی سفر اختیار کریں، اور یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 202 پر ہے۔ یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ اسی طرح ماں باپ جب آواز دیں تو بلا عذر جواب میں تاخیر نہ کیجیے۔ بعض لوگ اس میں سخت لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور جواب میں تاخیر کو معاذ اللہ برا بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم نہیں تو معمولی طور پر بھی اگر وہ پکارے تو نماز توڑ کر جواب دینا ہوگا۔ بعد میں اس نماز نفل کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ جو لوگ والدین کی پکار پر خواہ مخواہ بے توجہی یعنی نو لفٹ کا مظاہرہ کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں، وہ سخت گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں، کیونکہ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ بسا اوقات غلط فہمی میں بھی اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے، اور اگر قبولیت کی گھڑی ہو تو اولاد آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ اس دن میں بخاری شریف میں ایک اسرائیلی بزرگ کی نہایت عبرت آموز حکایت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سلطان دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں آئی اور اسے آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ کہنے لگا نماز پڑھوں یا اس کا جواب دوں؟ اسے دل میں خیال کیا ہوگا نماز پڑھوں یا ماں کی بات کا جواب دوں، لیکن وہ نماز میں مشغول رہا۔ پھر اس کی ماں آئی اور جواب نہ پا کر اسے بد دعا دی کہ یا اللہ عز و جل اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ یعنی بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھے۔ اب جریج ایک دن عبادت خانے میں تھا، ایک عورت نے کہا میں اسے بہکا دوں گی، لہذا وہ آ کر جریج سے باتیں کرنے لگی، لیکن اس یعنی جریج نے انکار کیا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک بچہ جنا اور اسے جریج سے منسوب کر ڈالا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اور لوگ جریج کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ جہاں پر یہ عبادت کیا کرتا تھا توڑ کر اسے باہر نکال دیا اور اسے برا بھلا کہا۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور کہا بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ تو جب لوگوں نے یہ بات دیکھی، اس جریج کی یہ کرامت دیکھی، تو لوگوں نے جریج سے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ویسا ہی مٹی کا بنا دو۔ تو دیکھا آپ نے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کہ اس کی ماں نے اسے چونکہ بد دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، اور بالآخر ماں کی وہ نکلی ہوئی بد دعا یہ قبول ہو گئی اور بالآخر اسے ایک فاحشہ کا منہ دیکھنا ہی پڑا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبک دوش یعنی بری ذمہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی اعلیٰ صاحب صلاۃ والسلام میں عرض کی ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس حکایت سے ان اسلامی بھائیوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ ذرا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں، کوئی منصب آ جاتا ہے، کوئی عہدہ حاصل ہو جاتا ہے،
تو اپنے ماں باپ کو لفٹ نہیں کرواتے، ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، بلکہ بسا اوقات ماں باپ کو تانے دیتے نظر آتے ہیں کہ جناب تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے، میں نے اپنے بلبوتے پہ پڑھا، اپنے بلبوتے پر مال کمایا، آج میں مالدار بن گیا، آپ نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو یوں اس طرح کے بعض نادان لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ ذرا بچپن کے واقعات کو یاد کیجئے کہ جب ماں باپ نے ہمیں چھٹپن میں پالا تھا اور کس طرح ہماری تربیت کی تھی، ہم اپنے ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر انہیں طرح طرح کی جھڑکیاں دیتے ہیں، انہیں تانے دیتے ہیں، انہیں نو لفٹ ہم کرواتے ہیں کہ جناب ان کی بات کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج ماں باپ کے مشورے کو سننے کے لیے، ان کے مشورے کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جناب ہم جوان ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں جناب اپنے فیصلے خود ہی کرنا آتے ہیں، مگر اپنی لائف ہم خود ہی بنا سکتے ہیں، آپ کے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار لوگ آپ کے معاشرے میں نظر آئیں گے کہ جو ماں باپ کی اس طرح توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق کی بجا آوری کی سعادت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جس نے ماں باپ کو راضی کیا تو ماں باپ اس کے لیے جنت ہے، لیکن جو بدنصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے لیے سخت وعیدوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ تو دیکھا آپ نے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ اس سے راضی ہیں، ماں باپ اس سے خوش ہیں، کہ اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اسی طرح وہ بدنصیب شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کی ناراضگی کے حال میں صبح کرتا ہے، تو اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید ارشاد فرمائی کہ ایسے بدنصیب شخص کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، تو آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ تو یہاں پر ہمارے وہ اسلامی بھائی عبرت حاصل کریں کہ جو اکثر یعنی کہ اپنے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، میری ماں یوں کرتی ہے جناب، میرا باپ یوں کرتا ہے، میرے باپ نے میرے ساتھ یوں کر دیا۔ آپ اس کو سنا کہ بھائی آپ کے ماں باپ ہے، اب ان کی تعظیم بچا لائیے، ان کی عزت کرنا آپ پر فرض ہے، ان کی تعظیم بچا لانا آپ پر فرض ہے۔ تو بس اوقات سامنے سے یہ جواب ملتا ہے کہ جناب تعظیم تو تب کریں کہ جب ہمارے ساتھ وہ اس نے سلوک کریں، وہ تو ہمارے پر ظلم کرتے ہیں، اور ہم یوں ہی تھوڑی ان کو ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے تو ہم ان کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، یعنی ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، اگر ہمیں نظر آتا ہو کہ ماں باپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا حق طلب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بے ادبی کرنے کی، گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم نظر آئے، ان کے حقوق برابر ادا کرتا رہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اور جو بدنصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یعنی اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ سب بڑھاپے میں بسا اوقات بستر پر بول و براز
یعنی گندگی کی ترکیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی ہی ہے۔ بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، سٹھیا جائیں، خوب بڑبڑائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں، بے شک پریشان کر کے رکھ دیں، مگر صبر صبر اور صبری کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ صاحب درس حاصل کریں جو اپنے ماں باپ کو جھاڑتے ہیں، لتاڑتے ہیں، ان کو طرح طرح سے ایذائیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بسا اوقات دنیا میں بھی ایسے معاملات درپیش ہو جاتے ہیں کہ اس میں عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدرس اللہ علی اپنی مائع ناز تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 436 پر نقل فرماتے ہیں، ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، حالت نہایت خراب تھی، نزا یعنی روح نکلنے کا عمل طاری ہوا، اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلتی تھیں، چہرہ نیلا ہو جاتا اور آنکھیں باہر ابل پڑتی تھیں۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ ڈھال لیا تھا۔ وارڈ کے مریض بھاگنے شروع ہو گئے، لہذا اسے وارڈ سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ یہ مر جائے، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہے، باپ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا اور میں اس کو روکا کرتا تھا، لہذا اب لگتا ہے اس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ کل 3 دن نزا کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد اس نوجوان نے دم توڑ دیا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرنے والا، ان کی بات کو نہ ماننے والا، ان کو جھڑکنے والا دنیا آخرت میں تباہ برباد ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عوام بن حوشب علی رحمۃ اللہ رب جو کہ تابعی بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے 148 سنہ ہجری میں وفات پائی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا، بعد عصر ایک قبر شک ہوئی یعنی پھٹی اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینگا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بی بیٹی سوت کاٹ رہی تھی، ایک خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا، جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ بیٹے اللہ عز و جل سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ تو یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کرتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، اس میں ہے ورنہ خسارہ آپ کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تواب عز و جل کی جناب میں ہم توبہ کرتے اور اس سے آخرت کا سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کی اس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کا منظر دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اپنے ماں باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ماں باپ معاذ اللہ عز و جل کافر بھی ہوں
تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ مدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 2 صفحات 452 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی عالمگیری کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور کہے کہ تو مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتا ہے تو لا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اسی طرح منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، اور نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردانی وضع بنانے والی عورت۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ماں باپ اگر کسی ناجائز بات کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانیں، اگر ناجائز باتوں میں ان کی پیروی کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مثلا ماں باپ جھوٹ بولنے کا حکم دیں یا داڑھی مڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے کا کہیں تو ان کی یہ باتیں ہرگز نہ مانیں، چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہوں، آپ نافرمان نہیں ٹھہریں گے۔ مثلا کوئی باپ کہے کہ بیٹا آج کل بڑی مہنگائی کا زمانہ ہے، شرافت کا زمانہ نہیں ہے، جب تک تو ڈنڈی مار کے سودا نہیں چلائے گا اس وقت تک تو مال نہیں کما سکتا، زیادہ جھوٹ بول ڈنڈی مار کے سودا چلا۔ تو اب یہاں چونکہ یہاں پر رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو جہاں پر رب کی نافرمانی ہوگی وہاں پر مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، ہمیں رب کی نافرمانی نہیں کرنی، رب کی فرما برداری کرنی ہے، اگرچہ یہاں پر مخلوق ناراض ہوتی ہو تو ہوتی رہے۔ تو اسی طرح ماں باپ کو ایسا حکم دیتے ہیں کہ اس میں خالق کائنات عز و جل کی ناراضگی اس میں پوشیدہ ہو تو ایسی بات کا حکم نہیں مانا جائے گا اور ہم گناہگار بھی نہیں ٹھہریں گے، نہ ہی نافرمان کہلائیں گے۔ ہاں اگر مان لیں گے تو خدا حنان و منان عز و جل کے ضرور نافرمان قرار پائیں گے۔ اسی طرح ماں باپ میں باہم طلاق ہو گئی تو اب ماں لاکھ رو رو کر کہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی اور حکم دے کہ اپنے والد سے مت ملنا تو یہ حکم نہ مانے، والد سے ملنا بھی ہوگا اور اس کی خدمت بھی کرنی ہوگی کہ ان کی آپس میں اگرچہ جدائی ہو چکی مگر اولاد کا رشتہ جوں کا توں باقی ہے، اولاد پر دونوں کے حقوق برقرار ہیں۔ اسی طرح جس کے ماں باپ ناراضگی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں وہ کیا کرے کہ بعض اوقات ایسے اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ احساس ہوتا ہے اس طرح کے بیانات سن کے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کی بہت نافرمانی کی تھی، اپنے ماں باپ کا بہت دل دکھایا تھا، اب اگرچہ وہ زندہ نہیں تو اب کیا کریں، کس طرح ان کو راضی کریں؟ تو ان کے لیے بھی رہنمائی میرے شیخ ہمیں سنت نے عطا فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراضگی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں وہ ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور ان کی طرف سے خوب خوب اصال ثواب کرے، اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلام میں جس طرح ماں باپ کی جیتے جی حقوق ادا کرنا اولاد پر لازم ہے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی حقوق ادا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اب ماں باپ کے مرنے کے بعد وصال کے بعد اولاد پر کیا کیا حقوق لازم آتے ہیں، اس سلسلے میں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا فرماتے اس مسئلے کے بارے میں کہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اولاد پر ان کا کیا حق رہتا ہے؟ تو اس کے جواب میں سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان نے جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق بعد موت ان کے جنازے کی تجہیز، غسل و کفن و نماز و دفن ہے، اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کے لیے ہر خوبی و برکت و رحمت و وسعت کی امید ہو۔ اسی طرح فرمایا ان کے لیے دعا استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، ان سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ نمبر 3 صدقہ و خیرات و اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا،
اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا، کہ سب کو ثواب پہنچ جائے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔ نمبر 4، ان پر کوئی قرض کسی کا ہو جس کے ادا میں حد درجہ کی جلدی یا کوشش کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا، آپ قدرت نہ ہو تو اور عزیز و قریبوں پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادا میں امداد لینا۔ مزید فرمایا ان پر کوئی فرض رہ گیا تو بقدر قدرت ان کے ادا میں سعی بجا لانا، حج نہ کیا ہو تو خود ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا، زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا ہو تو اسے ادا کرنا، نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ یعنی فدیہ دینا، اور ہر طرح کی ان کی برات ذمہ یعنی ان کے ذمے پر جو حقوق لازم ہے ان سے چھٹکارا ادا لانے میں جد و جہد کرنا۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو وصیت جائز شریعہ یعنی کہ ایسی وصیت جو شرعاً جائز ہو کی ہو حتی الامکان ان کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے پر بار یعنی اپنی جان پر بوجھ و مشقت ہو، مثلا وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشی پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانے۔ اسی طرح ان کی قسم بعد مرگ بھی یعنی بعد وصال بھی سچی ہی رکھنا، مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو ہے نہیں، ان کی قسم کا کیا خیال نہیں بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا کہ ان کی حیات میں رہتا تھا جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو، اور کچھ قسم ہی پر موقف نہیں، ہر طرح امور جائزہ میں بعد مرگ یعنی بعد وصال بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا۔ اسی طرح ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں سورہ یاسین شریف ایسی آواز سے کہ وہ سنے پڑھنا اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام رکھنا، یعنی کہ یہ وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو ماں باپ کے وصال کے بعد ادا کیے جائیں گے، کہ یہ اولاد پر حق ہے کہ ماں باپ کے وصال کے بعد یہ ان حقوق کو ادا کرے۔ اسی طرح کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہنا، کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں رنج یعنی ایذا نہ پہنچانا، ان کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے، نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا رہتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب یعنی دل پر صدمہ ہوتا ہے۔ دوبارہ میرے میٹھے میٹھے صاحب، ماں باپ کے حقوق اس قدر ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اگر یہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے انتقال کرنے کے بعد وصال کرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ حقوق کیا ہیں؟ ابھی آپ نے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کے کیے گئے سوال کے جواب میں آپ نے سماعت فرمایا۔ مزید آپ نے کئی احادیث مبارکہ بھی اس دن میں ارشاد فرمائی، مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ آقا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ مر گئے، ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا راہ ہے؟ فرمایا بعد مرگ نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے، یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفل پڑھے
یا روزے رکھے، نفلی روزے رکھے تو کچھ نماز نفل ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا حق ادا کرنے کی سعادت دے، ان سے تعظیم کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نرم گفتگو کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور اگر یہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماں باپ کا فرما بردار بننے کے لیے، نیک اعمال کی عادت ڈالنے کے لیے، نافرمانی پر ندامت کے آنسو بہانے، گناہوں کی بیماری سے شفا پانے، خود کو نیکیوں کا حریص بنانے اور اپنے دل میں شمع عشق رسول جلانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے، اور اپنے اس مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و برا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریک کے لیے آپ کے مدنی بہار سناؤں۔ بستی سمندری ہیر والا، ضلع ڈیرہ غازی خان، پنجاب، پاکستان کے ایک عیسائی بھائی، عمر تقریباً 20 سال کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں غالباً 2009 میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ ایک روز سبزی خریدنے نکلا تو راستے میں چند سبز امام شریف کا تاج پہنے عاشقان رسول سے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسے دلربا انداز میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کی کہ ہاں کہتے ہی بنی۔ جب طے شدہ وقت پر سنتوں پر اجتماع میں جانے کے لیے میں اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور نہایت ادب و احترام سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ فیضان مدینہ جام پور میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع میں اپنی زندگی کی پہلی حاضری سے مشرف ہوا۔ وہاں کی حاضری پرسوس نعت شریف، سنتوں پر بیان، ذکر اللہ اور دقت انگیز دعا نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کے باعث میری آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہ نکلے۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور اجتماع سے واپسی کے بعد نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد داڑھی شریف رکھ لی اور سب امام شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ میں جو کہ انتہائی بد زبان اور بے ادب انسان تھا، ماں باپ کے سامنے چیختا چلاتا اور ان کی توہین کیا کرتا تھا، اب والدین کا مطیع و فرما بردار بن چکا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا تھا۔ میری اس مثبت تبدیلی پر نہ صرف گھر والے بلکہ سارا ہی خاندان حیران تھا۔ مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے مجھے ایک بیماری تھی جس کے باعث کافی پریشانی رہتی تھی۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دی۔ میرا حسن ظن ہے کہ سنت و برے اجتماعات میں شرکت کی برکت تھی۔ یہ مدنی بہار دیکھ کر میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے، تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو کر اپنے بھائی کی شفا کے لیے دعا کرو۔ میں حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لیے تقریباً 2010 میں فیضان مدینہ ساہیوال جا پہنچا اور وہاں نہ صرف بھائی کے لیے دعائیں مانگتا بلکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی دعا کے لیے کہا کرتا۔ مجھے مدنی تربیتی کورس میں 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ میرے بھائی کی طبیعت بحال ہونے لگی، حالانکہ اس کے لیے ڈاکٹر آپریشن کیے چکے تھے۔ جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اب آپ کے بھائی کو آپریشن کی ضرورت نہیں، میرا بھائی اب روبہ صحت ہو چکا ہے۔ اسلامی بھائی، سبھی بھائی
ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، اے بیمار اسیاں تو آ جا جہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول، شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی، یقیناً برکت بھرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اور نیک بننے کے لیے، اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنانے کے لیے، اصلاح نفس کے لیے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے مطابق روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیں گے، اور ہر مدنی ماہ کے 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو مدنی انعامات کا رسالہ بھی جمع کرواتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔